الرحمن الرحیم الرابع فی صفت المنوی من الفریضۃ والنافلہ والاداء والقضاء۔ اس سے پہلے جو مبحث تھی اس میں یہ ذکر تھا کہ نفس منوی کی نیت کی جائے اور اس کا تعین کیا جائے۔ اب یہاں جو بحث ہے وہ نفس منوی کی تعین کی نہیں ہے، بلکہ منوی کی جو صفت ہے اس کے تعین کا مسئلہ ہے۔ جو عمل آپ کر رہے ہیں، جس عمل کی آپ نے نیت کی ہے، اس عمل کی کئی قسمیں ہیں۔ کچھ اس میں سے فرائض ہے، کچھ سنن ہے، کچھ قضا بھی ہے، کچھ ادا ہے، یہ ساری اس کی قسمیں ہیں۔ اب آپ وہ عمل کر رہے ہیں، اس کی آپ نے تعین بھی کر دی ہے، لیکن اب نیت کے تعین بھی لازمی ہے یا نہیں، اسی کو ذکر کر رہے ہیں۔ اما الصلاۃ فقال فی البزازیہ، نماز کے اندر کچھ فرائض بھی ہے، کچھ سنن بھی ہے، اور پھر نماز ادا بھی ہوتی ہے، قضا بھی ہوتی ہے۔ یہ نفل یا فرض یہ نماز کی صفت ہے، تو آیا اس صفت کا تعین بھی لازمی ہوگا یا نہیں، یا اسی کو ذکر کرتے ہیں۔ اما الصلاۃ فقال فی البزازیہ، جہاں تک نماز کی بات ہے تو فتاوی بزازیہ میں ہے انہ ینوی الفریضہ فی الفرض فقال موزن الی المجتبی، کہ فرض نماز میں فرض کی ادائیگی کی نیت کرے گا کہ میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں، یہ نیت کرنا لازمی ہے۔ فقال موزن الی المجتبی، مجتبی کی طرف منسوب کرتے ہوئے بزازیہ میں ہے لابد من نیت الصلاۃ، ایک تو یہ ہے کہ نماز کی نیت ہو، ونیت الفرض، اور نماز بھی فرض کی، ونیت التعین، اور تعین کی نیت کی جائے، یعنی گویا کہ تین نیتیں ہوں دل کے اندر۔ ایک نماز کی نیت ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی اور عمل نہیں کر رہا، ونیت الفرض، تو نماز کی نیت سے دیگر اعمال سے اس کی تمیز ہوگی، جدائی ہوگی۔ ونیت الفرض، فرض کی نیت کی جائے تاکہ سنن اور اس طرح نوافل وغیرہ سے احتراز اور امتیاز ہو سکے۔ ونیت التعین، تعین کی بھی نیت کی جائے تاکہ آپس میں جو فرائض ہے ان فرائض کا ایک دوسرے سے امتیاز ہو سکے۔ اب ظہر کی نماز بھی تو فرض ہے، عصر کی نماز بھی تو فرض ہے، مغرب اور عشاء کی اور فجر کی ساری نمازیں فرض ہیں۔ اب مطلق کہتے ہیں فرض نماز پڑھ رہا ہوں، تو صرف فرض نماز سے ادائیگی نہیں ہوگی جب تک اس کا تعین نہ کیا جائے کہ وہ فرض نماز کون سی ہے، فجر کی ہے، عصر کی ہے، ظہر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے۔ وَلَوْ نَوَى الْفَرْضَ لَا يُجْزِئُهُ، اور اگر کوئی فرض کی نیت کرے کہ میں فرض پڑھتا ہوں، تو صرف یہ فرض کی نیت کرنا یہ کافی نہیں ہے، اس سے نماز کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ والواجبات کالفرائض، واجبات کا حکم بھی فرض کی طرح ہے۔ جو واجب نماز ہے، عیدین ہے، یا جو ہے وطر ہے، یا کوئی نظر مانی ہے، یہ سارے کے سارے واجب نمازیں ہیں۔ اب ان واجب نمازوں کی ادائیگی بھی ایک تو نماز کی نیت، ایک اس کے اندر وجوب کی نیت وغیرہ اور تعین کی نیت، کما فی التطرخانیہ، جیسے کہ تطرخانیہ کے اندر ہے کہ اس کی نیت بھی، اس کا بھی تعین کیا جائے، اور واجب کا بھی وہی حکم ہے جو فرض کا ہے۔ ومن نافلہ وسن الراتبہ فقدمنا انہا تصح بمطلق النیت وبنیت مباینۃ، ہاں نفل نمازیں اور اس طرح جو سنتی مؤکدہ ہے، تو ہم نے پہلے بھی اس بارے میں حضرت کہتے ہیں، ہم نے کہہ دیا ہے کہ وہ مطلق نیت سے بھی صحیح ہے۔ کوئی شخص ظہر کی 4 رکعت سنت جو ظہر سے پہلے ادا کرنا چاہے، مطلق کہے کہ میں 4 رکعت پڑھتا ہوں، سنت پڑھتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، کچھ بھی کہے، وہ کافی ہو جائیں گے ان چاروں سے۔ وبنیت مباینۃ، اور اس طرح اگر کوئی بالکل مبین نیت کرے تب بھی اس سے ان نمازوں کی ادائیگی ہوگی۔
مثال کے طور پر جیسے کہ پہلے گزر چکا، کوئی شخص فجر کے وقت میں جب فجر کا وقت داخل ہو چکا ہے وہ تہجد کی نیت سے 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، تو وہ تہجد کی نہیں ہوں گی بلکہ وہ سنت فجر کی ہوں گی وغیرہ وغیرہ. تو اس کے ہوتے ہوئے بھی سنتیں اور اس طرح نفل درست ہو جائیں گی، اس کے لیے تعین کوئی لازم نہیں. وتفرع على اشتراط نیت الفرضیہ انه لو لم يعرف الفرائض الخمس الا انه يصليها في اوقاتها لا تجوز. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. وتفرع على اشتراط نیت الفرضیہ، فرضیت کی نیت کی شرط کے اوپر یہ مسئلہ متفرع ہے. انه لو لم يعرف الفرائض الخمس، ایک شخص نہیں جانتا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، الا انه يصليها في اوقاتها، البتہ یہ کہ وہ 5 نمازیں ان کے اوقات کے اندر پڑھ لیتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ یہ فرض ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، کیا چیز ہے، بس پڑھ رہا. لا تجوز، تو ان اوقات کے اندر یہ نمازیں ادا کرنا جب پتہ نہ ہو کہ یہ فرض ہے، جانتا ہی نہیں ہے، تو لا تجوز، تو صرف پڑھنے سے اس کا ذمہ فارغ نہیں ہوگا، وہ بری نہیں ہوگا، بلکہ جب تک نماز کی تعین، فرض کا تعین اور جو ہے صفت کا تعین، جب تک یہ کام نہیں کرے گا، اس کو جانے گا نہیں اور پھر اس کی نیت نہیں کرے گا، تب تک اس کی نماز کی ادائیگی نہیں ہوگی. وَقَذَا لَوْ يَعْتَقَدَ أَنَّ مِنْهَا فَرْضًا وَنَفْلًا وَلَا يُمَيِّزُ. اس طرح ایک آدمی اتنا تو جانتا ہے ان نمازوں میں سے کچھ نمازیں فرض ہوتی ہے، کچھ نفل ہوتی ہے اور کچھ سنت وغیرہ ہے، لیکن کتنے رکعتیں سنت ہیں، کتنے نفل ہے، کتنے جو ہے فرض ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو تب بھی اس کی نماز درست نہیں ہوگی. ولم ينوي الفرض فيها، فرض کی ادائیگی کی نیت نہیں کی، جانتا تو ہے کہ کچھ فرض ہے کچھ نفل ہے، لیکن ادا کرتے وقت کوئی نیت نہیں کی کہ میں فرض ادا کر رہا ہوں یا نفل ادا کر رہا ہوں، تو نفل ادا نہیں ہوگی، یہ فرض ادا نہیں ہوگی. فإنما الفرض في الكل جائز، البتہ اگر اس نے یہ تمام رکعتیں فرض کی نیت سے پڑھ لی، اب ظہر کی 10 رکعتیں ہیں، 10 کے 10 اس نے فرض سمجھ کر پڑھ لی، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. جو 4 رکعت فرض اس نے پڑھ لی وہ فرض سے کافی ہو جائیں گے، اور باقی جو ہے اگرچہ فرض کی نیت کر دی وہ نیتوں سے کافی ہو جائیں گے، سنت سے کافی ہو جائیں گی. وَلَوْ ظَنَّ الْكُلَّ فَرْضًا جَازَ، اگرچہ سب کو فرض سمجھا تب بھی جائز ہے. وَإِن لَمْ يَظُنَّ ذَلِكَ، اب اگر سب کو فرض نہیں سمجھتا ہے کہ کچھ فرض ہے کچھ سنت ہے، لیکن اس نے سارے کے سارے فرض کی نیت سے پڑھے، فَكُلُّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا مَعَ الْإِمَامِ جَازَ، تو جو نماز اس نے امام کے پیچھے پڑھی ہے تو جائز ہوگی. انما صلاۃ الامام، لیکن شرط یہ ہے کہ نماز کی امام کی اقتداء کرتے ہوئے یہ نیت کی ہو کہ امام جو نماز پڑھ رہا ہے میں بھی وہی پڑھ رہا ہوں، امام جو نماز پڑھ رہا ہے میں بھی وہی پڑھ رہا ہوں، تو اس صورت میں اس کی یہ نماز درست ہو جائے گی. ورنہ اگر امام کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ نیت امام کی اقتداء کی نیت نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ امام جو پڑھ رہا ہے وہی میں پڑھ رہا ہوں، ویسے نماز پڑھ لی، تو اس صورت میں بھی چونکہ تعین نہیں پائی گئی اس لیے اس کی نماز درست نہیں ہوگی. قضا فی فتح القدیر. وفی القنیہ المصلون 6 اقسام، قنیہ میں ہے کہ نماز پڑھنے والوں کی 6 قسمیں ہیں. جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ ان 6 حالتوں سے باہر نہیں ہو سکتا، یعنی ان کی 6 حالتیں ہی ہوں گی. نمبر 1، الاول من علم الفروض منها والسنن وعلم معنى الفرض انهما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه. ایک وہ شخص ہے جو
نماز میں سے فرائض کو بھی جانتا ہے کہ یہ فرض نماز ہے، وہ سنن اور سنت کو بھی جانتا ہے کہ بھئی اتنے رکعتیں سنت ہے، اتنے رکعتیں فرض ہے، ان دونوں کو جانتا ہے۔ وعلم معنی الفرض، اور فرض کا معنی بھی جانتا ہے، انہ ما یستحق الثواب بفعل، انہ قطعی ما یستحق الثواب بفعل، انہ یستحق الثواب بفعلہ، یعنی فرض وہ ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اور اس کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہو، والعقاب بترکہ، اور ترک کرنے کی وجہ سے انسان عذاب کا مستحق ہو جاتا ہو، یہ فرض کا معنی ہے، اور وہ جانتا ہو کہ فرض کا یہ معنی ہے، ٹھیک ہے، یہ معنی بھی اس کو پتہ ہو۔ وسنت ما یستحق الثواب علی فعلها، سنت وہ ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب کا استحقاق ہو، ولا يعاقب علی ترکها، البتہ ترک پر عذاب کی دھمکی نہ ہو اور استحقاق نہ ہو۔ فنوى الظہر اب الفجر اجزأت، اب ایسے آدمی ظہر یا فجر کی نیت کرتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ وأغنت فيه نیت الظہر عن نیت الفرض، اس میں ظہر کی نیت کافی ہو جائے گی اگرچہ فرض کی نیت نہ بھی کرے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ آدمی جب جو جانتا ہے کہ کچھ رکعتیں فرض ہے اور کچھ رکعتیں سنت ہے وغیرہ، اور جو جانتا ہے کہ فرض کا معنی کیا ہے، کہ فرض کا معنی وہ جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اور اس کے کرنے والے کو ثواب ملے، ترک کرنے والا عذاب کا مستحق ہو جائے، یہ معنی جانتا ہے۔ ایسا آدمی صرف یہ کہتا ہے کہ میں ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، میں فجر کی نماز پڑھتا ہوں، تو یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، یہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اگرچہ وہ یہ نہ کہے کہ میں ظہر کی کیا کرتا ہوں، فرض پڑھتا ہوں، یا اس طرح فجر کی فرض پڑھتا ہوں۔ والثانی من یعلم ذلک، دوسرا آدمی یا نمازی کی دوسری حالت یہ جانتا ہوں، وینوی الفرض فرضا، فرض کو فرض جانتا ہوں، ولکن لا یعلم ما فیہ من الفرائض والسنن، ولکن لا یعلم، لیکن وہ یہ نہیں جانتا ما فیہ من الفرائض والسنن، کہ اس میں اندر جو ہے نا کیا کیا فرائض ہے اور کیا کیا سنتیں ہیں۔ جیسے کہ نماز کے اندر کچھ فرائض ہے، مثال کے طور پر قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیدہ آخرہ، اب یہ سارے فرائض میں سے ہیں۔ اب ایک شخص یہ تو جانتا ہے کہ ظہر کی 4 رکعت فرض، لیکن اندر نہیں جانتا کہ نماز کے اندر واجبات کیا ہے، فرائض کیا ہے، سنن کیا ہے، اور اس نے یہ نیت کر دی کہ میں ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، تو اس کو ہو جائے گی نماز۔ والثالث ینوی الفرض ولا یعلم معناہ لا تجزی، ایک آدمی یہ تو جانتا ہے کہ ظہر کی 4 رکعت فرض ہے اور باقی رکعتیں سنت ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ سنت کا کیا معنی ہوتا ہے، فرض کا کیا معنی ہوتا ہے۔ ولا یعلم معناہ، معنی نہیں جانتا تو لا تجزی، ایسا آدمی اگر نماز پڑھتا ہے اور مطلق فرض کی نیت نہیں کرتا، ظہر کی نماز پڑھتا ہوں یہ کہتا ہے، تو اس صورت میں لا تجزی، اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگرچہ نام کی حیثیت سے فرض کو جانتا ہے، سنت کو جانتا ہے، لیکن اصل بنیادوں پر فرض اور سنت کے درمیان جو فرق ہے اس فرق وہ نہیں جانتا، اس فرق کو وہ نہیں جانتا۔ والرابع، چوتھی حالت یا نمازی کی چوتھی صفت، من علم ان فیما یصلیہ الناس فرائض و نوافل، یہ شخص جانتا ہے کہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان میں کچھ فرائض بھی ہے اور کچھ نوافل بھی ہے، یہ جانتا ہے کہ لوگ جو نمازیں پڑھتا ہے یہ جو ہے نا اس میں کچھ فرض بھی ہے کچھ نوافل بھی ہے۔ فیصلی کما یصلی الناس، اب ان لوگوں کو دیکھ کر نماز پڑھ رہا ہے، جیسے لوگ نماز پڑھتے ہیں یہ
کسی آدمی کی پہلوں میں کھڑا ہو گیا، وہ آدمی نیت باندھ کر 2 رکعت پڑھتا ہے تو یہ بھی ساتھ میں 2 پڑھتا ہے، وہ 4 پڑھتا ہے تو یہ بھی کیا ہے 4 پڑھ رہا ہے۔ وَلَا يُمَيِّزُ الْفَرَائِضَ مِنَ النَّوَافِلِ، اس کو پتہ نہیں ہے کہ فرض کیا ہے اور نفل کیا ہے، لا تجزیہ، تو یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہوگی، بعد میں علم ہو جانے پر ان نمازوں کی قضا کرنی ہوگی۔ لأن تعین النیت فی الفرض شرط، اس لیے کہ نیت کی تعین کرنا فرض کے اندر یہ شرط ہے۔ وقیل یجزیہ ما صلی فی الجماعہ، اور ایک قول یہ ہے کہ جو نماز اس نے جماعت کے ساتھ پڑھ لی ہے وہ اس کے لیے جائز ہے اور اس کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ونوا صلاۃ الامام، جبکہ امام کی نماز کی نیت کی ہو، جیسے کہ پہلے بھی گزر چکا کہ یہ کہا کہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، یہ جو کچھ پڑھ رہا ہے وہی پڑھتا ہوں، اس صورت میں اس کے فرض ادا ہو جائیں گے، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کے فرض ادا اس صورت میں بھی نہیں ہوں گے۔ والخامس من اعتقد ان الكل فرض جادت صلاته، ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز، لوگ جتنے بھی رکعتیں پڑھتے ہیں سارے کے سارے کیا ہے فرض ہے، اور اس نے سارے کے سارے فرض کی نیت سے ادا کر دی، تو اب اس صورت میں جائز ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ کے ضمن میں ادنا بھی داخل ہو جاتا ہے۔ آپ نے اگر سنت کو فجر کی نیت سے پڑھ لی، ظہر کی نیت کیا ہے فرض کی نیت سے پڑھ لیے تو ادا ہو جائیں گے، لیکن فرض جو ہے نا وہ نفل کی نیت سے ادا نہیں ہوں گے، اس لیے کہ فرض اعلیٰ ہے اور نوافل ادنا ہے اس کی نسبت سے، تو اعلیٰ کے ضمن میں ادنا داخل ہو جاتے ہیں لیکن ادنا کے ضمن میں اعلیٰ نہیں آتے۔ والسادس من لا يعلم ان للہ تعالی علی عباده الصلوات مفروضہ، ایک شخص نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اوپر کچھ نمازیں وغیرہ فرض کی ہے، ولیکنہ کان یصلیھا لأوقاتھا لم تجزی، البتہ وہ وقت بوقت پڑھتا ہے، یہ پتہ نہیں کہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، بس پڑھ رہا ہے، لم تجزی، تو یہ بھی اس کی طرف سے کافی نہیں ہے، یہ بات ختم۔ اما فی الصوم، نماز سے متعلق یہ بات بتلا دی کہ اگر اس کی صفت کا تعین نہ کیا جائے تو کیا حکم ہوگا، یہ ساری تفصیلات کے سامنے آ گئی۔ اب روزی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ فقد علمت انہ یصح بنیۃ مبینۃ بمطلق النیہ، آپ نے یہ پہلے جان لیا کہ وہ مطلق نیت سے بھی صحیح ہے اور نیت مبینہ کے ساتھ بھی صحیح ہے، کیونکہ اس کے لیے تو وقت معیار ہے، معیار جب وقت معیار ہے تو دوسری نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ روزہ اسی کا ہوگا جس روزے کا وہ وقت ہے، جیسے کہ رمضان کا روزہ ہے، رمضان کا روز کہ روزے میں آپ کوئی بھی نیت کرے وہ رمضان کے فرض ہی سے ادا ہوگا۔ فلا تشترط لصوم رمضان اداء نیت الفرضیہ، لہذا رمضان کے روزے کی ادائیگی کے لیے اداء نیت الفرضیہ، فرض کی ادائیگی کی نیت کرنا کوئی لازمی نہیں ہے، آپ مطلق کہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں بس کافی ہے۔ حتی قالوا لو نوى لیلۃ الشک صوم آخر شعبان، کیا ہے لیلۃ الشک صوم آخر شعبان، ایک شخص نے شعبان کے آخری دن کو روزہ رکھا اور یہ نیت کی کہ یہ شعبان کے دن کا آخری دن ہے اور اس کا میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ ثم ظہر بعد الصوم، روزہ رکھنے کے بعد پتہ چلا انہ اول رمضان، یہ تو شعبان کی آخری تاریخ نہیں تھی بلکہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے، اجزأہ، تب بھی یہ اس کے لیے جائز ہے، اس لیے کہ رمضان کا جو وقت ہے وہ رمضان کے روزے ہی کے لیے متعین ہے، لہذا دوسری نیت بھی کر لے اس دوسری نیت کا اعتبار نہیں ہوگا، شریعت کی طرف سے اس کی تعین ہو چکی ہے۔ اما الزکوٰۃ، زکوٰۃ میں بھی چونکہ زکوٰۃ فرض بھی ہے اور اس کی صورت سے صدقات نوافل صدقہ بھی نفلی صدقہ بھی ہوتا ہے، لہذا دونوں کے درمیان تمیز کرانے کے لیے نیت لازمی ہوگی۔ کہتے ہیں الزکوٰۃ فتشترط لها نیت الفرضیہ، فرض کی نیت کرنا لازمی ہے،
یعنی صدقۃ متنوعہ، اس لیے کہ زکوٰۃ ایک صدقہ ہے اور صدقہ کی کئی قسمیں ہیں۔ ولم ارى حکم نیت الزکوٰۃ المعجلہ، البتہ زکوٰۃ معجلہ کی نیت کرنا یہ لازمی ہے کہ نہیں کہ میں پہلے سے کوئی شخص زکوٰۃ ادا کر رہا ہے سال پورے ہونے سے پہلے تو کیا وہ نیت کرے کہ میں وقت سے پہلے زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، یہ کوئی لازمی ہے کہ نہیں۔ وظاہر کلامہم، فقہاء کے کلام کا ظاہر عبارت یہ ہے انہ لا بد من نیت الفرض، صرف فرض کی نیت کرنا کافی ہے کہ میں فرض زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں بس، لأنہ تعجیل بعد اصل وجوب، اس لیے کہ اصل وجوب کے بعد یہ تعجیل ہے، ایک چیز جب واجب ہو گئی ہے بس آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ لأن سبب والنصاب النامی، اس لیے کہ زکوٰۃ کا جو سبب ہے وجوب کا وہ نصاب النامی، وہ نصاب نامی ہے، جب آپ نصاب نامی کے مالک بن چکے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، البتہ اس کا مطالبہ تب ہوگا جب اس کے اوپر ایک ساتھ گزر جائے۔ وقد وجد، نصاب نامی یہ زکوٰۃ کی وجوب کے لیے سبب ہے اور نصاب نامی پایا جا چکا ہے، بخلاف الحول، سال گزرنے کے برخلاف، فإنه شرط لوجوب الاداء، اس لیے کہ سال گزرنا یہ وجوب زکوٰۃ کے لیے سبب نہیں ہے بلکہ وجوب ادا کے لیے شرط ہے۔ بخلاف تعجیل الصلاۃ علی وقتها، بخلاف اس وقت کے کہ آپ وقت نماز کو اس کے وقت سے پہلے پڑھیں، یہ ادا نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے، زکوٰۃ اس لیے ادا ہو سکتی ہے کہ زکوٰۃ کا سبب، اس کے وجوب کا سبب پہلے سے متحقق ہو چکا ہے، البتہ اس کی ادائیگی کا مطالبہ بعد میں ہے، جبکہ نماز کا جب تک وقت داخل نہ ہو جائے اس وقت تک اس کا وجوب ہوتا ہی نہیں ہے، لہذا وقت سے پہلے نماز کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ فإنه غیر جائز، وقت سے پہلے نماز کو ادا کرنا جائز نہیں ہے، لکون وقتها سببا للوجوب، اس لیے کہ نماز کا وقت اس کے وجوب کا سبب ہے، اور جب تک وقت داخل نہیں تو اس کا وجوب نہیں، جب وجوب نہیں تو ادا کیسے کر سکتے ہیں۔ وشرطا لصحة الاداء، اور صحت ادا کے لیے وقت شرط ہے، یعنی وجوبی ادا کے لیے وقت سبب ہے اور صحت ادا کے لیے وقت شرط ہے، صحت ادا کے لیے وقت شرط ہے۔ واما الحج فقدمنا انه يصح بمطلق النیہ، حج کے معاملے میں تو ہم نے پہلے ذکر کیا ہے انه يصح بمطلق النیہ، کہ مطلق نیت سے بھی یہ صحیح ہے، مطلق نیت سے بھی یہ صحیح ہے، کیونکہ اس کے وقت کے اندر معیار ہونے کا بھی احتمال ہے اور ظرف ہونے کا بھی احتمال ہے، لہٰذا معیار کی طرف دیکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ مطلق نیت سے کافی ہو جائے گا، اور ظرف کی طرف دیکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ اگر تعین جس حج کی کر دی وہی ہوگا۔ ولیکن عللوہ بما یقتضی، لیکن علماء نے اس کی علت یہ بیان کی جس کا تقاضا یہ ہے انہ نبا فی نفس الامر الفرضیہ، کہ نفس الامر میں اس نے کیا کیا ہے، فرضیت ہی کی نیت کی ہے۔ قالوا لأنه لا يتحمل المشاق الكثيرة الا لاجل فرض، کہ یہ مطلق نیت ہم فرض پر محمول اس لیے کریں گے، ہم یہ کہیں گے کہ ایک شخص جو اتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے یہ فرض کی ادائیگی ہی کے لیے اٹھاتا ہے، یہ فرض ہی کی ادائیگی ہی کے لیے اٹھاتا ہے، لہذا ہم اس کو فرض پر محمول کریں گے۔ فاستمت منہ المحقق ابن حمام رحمہ اللہ نے اس مسئلے سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے انه لو كان الواقع منه انه لم ينوي الفرض لم يجز، کہ اگر واقعہ یہ ہو کہ اس نے کوئی نیت نہیں کی، نہ فرض نہ سنت نہ مطلق، حج کی نیت سری سے ہے ہی نہیں، اور ویسے حج کے جو اراکین ہے اور اعمال ہے وہ بجا لا رہا ہے، لم یجوز، تو یہ جائز نہیں ہے، لأن صرفہ للفرض حملا له علیہ، اس لیے کہ فرض کی طرف اس کو پھیر دینا، حملا له علیہ، یہ اس کے اوپر کیا ہے، اس کو حمل کرنا ہے، عملا بالظاہر، ظاہر کے اوپر عمل کرتے ہوئے، اور وہ اچھا وہ ہوا حسن جدا۔ یہ جو ابن حمام رحمہ اللہ نے مسئلہ کا استنباط کیا کہ اگر کوئی نیت ہوگی، مطلق نیت ہوگی تو ٹھیک ہے، اس کو فرض کی طرف لے کر جائیں گے، لیکن اگر کوئی نیت نہیں ہے تو پھر صحیح نہیں، تو پھر
صحیح نہیں، اس لیے کہ آپ کس چیز کو، ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے تو آپ اس کو فرض کے اوپر محمول کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک چیز کا وجود ہوتا تو آپ اس کو فرض کی طرف پھیر سکتے ہوتے، یہاں تو سرے سے کوئی وجود ہے ہی نہیں تو آپ فرض کی طرف اس کو کیسے پھیر دیں گے؟ کہتے ہیں ابن حمام رحمہ اللہ نے یہ جو مسئلہ استنباط کیا ہے، یہ استنباط بہترین ہے۔ فلا بد فیہ من نیت الفرض، تو کم از کم فرض کی نیت کا ہونا لازمی ہے، لأنه لو نوى النفل فیہ وعلی حد الاسلام کان نفلا، یہی وجہ ہے کہ اگر وہ نفل کی نیت کرے، صراحتاً تعیین کر دے کہ میں نفل حج ادا کرتا ہوں، والی حجۃ الاسلام ہے، اس کے اوپر اسلام کا حج لازم بھی ہے، کان نفلا، تب بھی یہ نفل ہوگا، تب بھی یہ کیا ہوگا؟ نفل ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت اس کے لیے ظرف ہونے کا بھی احتمال رکھتا ہے، لہذا ظہر کی نماز کے وقت میں اگر آپ نفل کی نیت کرتے ہیں تو کیا ہوگی؟ نفل ہی ادا ہوگا۔ اس طرح حج میں اگر آپ نے تعیین کر کے نفل کی نیت کر دی تو وہ نفل ہی ادا ہوگا۔ البتہ اگر کوئی تعین نہیں کہ نہ نفل کی نہ فرض کی، کچھ بھی نہیں، بس یہی کہا کہ میں حج ادا کر رہا ہوں، تو اس کو ہم فرض کی طرف پھیر دیں گے تاکہ فرض کی ادائیگی ہو سکے۔ وَلَا بُدَّ مِن نِّيَّةِ الْفَرْضِ فِي الْكَفَارَاتِ، کفارات کے اندر بھی فرض کی نیت کا ہونا لازمی ہے کہ آپ روزے کا کفارہ ادا کر رہے ہیں یا زہار کا کفارہ ادا کر رہے ہیں، اس کا تعین کرنا لازمی ہے۔ وَلِذَا قَالُوا إِنَّ صَوْمَ الْكَفَارَةِ وَقَضَاءُ رَمْضَانَ يَحْتَاجُ إِلَى تَبْيِيتِ النِّيَّةِ مِنَ اللَّيْلِ، فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ روزے کا کفارہ اور قضاء رمضان یہ رات ہی سے نیت کرنے کے محتاج۔ بھائی جو روزہ رمضان کا روزہ کوئی رکھ رہا ہے رمضان ہی کے مہینے میں ادا، تو اس کے لیے یہ رات ہی سے نیت کرنا کوئی لازمی نہیں۔ اس طرح نفل روزے کے لیے بھی رات سے کوئی نیت کرنا لازمی نہیں ہے۔ اس طرح نظر معین کے روزے رکھنے کے لیے بھی رات سے نیت کرنا کوئی لازمی نہیں، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی روزے ہیں ان سب کے لیے روزے کی نیت رات ہی سے کرنا لازمی ہے۔ مثال کے طور پر کفارے کا روزہ ہے، نظر غیر معین کا روزہ ہے وغیرہ، تو ان کا تعین رات ہی سے کیا جائے گا۔ لأن الوقت صالح لصوم النفل، تو یہ جو ہے لأن الوقت صالح لصوم النفل، اس لیے کہ یہ جو وقت ہے یہ نفل روزے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، لہذا رات ہی سے اس کا تعین کرنا لازمی ہے۔ اما الوضوء والغسل فلا دخل لهما في هذا المبحث لعدم اشتراط النیت فیہما، وضو اور غسل میں نیت کے تعین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس بحث کے اندر داخل ہے ہی نہیں، لعدم اشتراط النیت فیہما، ان دونوں میں تو نیت شرط ہے ہی نہیں، لہذا اس کی صفت کا تعین کرنا بھی کوئی لازمی نہیں ہوگا۔ واما التیمم فلا تشترط له نیت الفرضیہ، تیمم میں یہ کہا تھا کہ نفس تیمم کی نیت کرنا تو لازمی ہے، نفس تیمم کی نیت کرنا لازمی ہے، البتہ اب یہ فرض ہے یا یہ مستحب ہے یا سنت ہے، اس کی نیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لأنه من الوسائل، اس لیے کہ تیمم بھی وسائل میں سے ہیں۔ وقدمنا ان نیت رفع الحدث کافیۃ، اور ہم نے یہ پہلے بتلا دیا کہ ان نیت رفع الحدث کافیۃ، کہ مطلق حدث کو دور کرنے کی نیت کرنا کافی ہے۔ تیمم کریں، نیت یہ ہے کہ میں حدث کو دور کر رہا ہوں، بے وضو کو دور کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، جنابت کو دور کر رہا ہوں، اس طرح وضو کرتے وقت یہ نیت کی جائے تو یہ کافی ہے۔ یہ نیت کرنا کوئی لازمی نہیں کہ فرض وضو کر رہا ہوں یا فرض تیمم کر رہا ہوں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وسائل میں سے اور وسائل میں اس قسم کی تعین